بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مدرسے کے محترم صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی جو آسان ترتیب شروع کی تھی اس میں بچوں کو جو چیکنگ کرنے کی یعنی کہ ان کا ٹیسٹ لینے کی جو ترتیب تھی، یعنی کہ جو آج بچوں نے سبق سنایا ہے ان کو بلا کر اسی سبق کو دوبارہ سننے، یعنی کہ آیا اس نے سبق پکا سنایا ہے کہ کچا۔ تو انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان بچوں سے سبق سنتے ہیں دوبارہ تو وہ بچے سبق نہیں سنا سکتے۔ ہاں جی، یعنی کہ استاد کہتا ہے کہ سبق بچے نے صحیح سنایا ہے اور آدھ گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد وہ بچہ اس سبق کو دوبارہ نہیں سنا سکتا، غلطیاں آتی ہیں اور استاد کہتا ہے کہ ہم نے سبق صحیح سنا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا جو حل ہے اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ پہلے تو استاد سے مذاکرہ کیا جائے۔ پہلی بات، استاد سے مذاکرہ کیا جائے اور یہ بتایا جائے استاد کو کہ استاد نے بچوں کا سبق سننا کیسے ہے، یعنی کہ بچوں کا جو استاد سبق سنتا ہے اس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ بچے کا جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بچے کا سبق سننا ہے۔ نمبر 2، بچے کو تھوڑا سا دور بٹھا کر اونچی آواز سے سبق سنائے بچہ۔ ہاں جی، اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک بچہ آہستہ آواز سے سبق سناتا ہے اور دوسرا اونچی آواز سے سبق سناتا ہے۔ جو اونچی آواز سے سبق صحیح سناتا ہے، ہاں جی، اس کا سبق بہترین پکا ہوتا ہے۔ ایک بات تو استاد نے یہ کرنی ہے کہ بچے کو دور بٹھا کے اونچی آواز سے اس کا اکیلے بچے کا سبق سننا ہے، اور دوسری غلطی اور تیسری اٹکن پہ سبق کچا کر دیں۔ ہاں جی، زیادہ اٹکنے اور غلطیاں نہ ہوں، یعنی ایک غلطی آ گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، دوسری آئی ہے بچے کو اٹھا دیں۔ اسی طرح غلطی کوئی نہیں آئی، ایک اٹکن آ گئی ہے، بچے نے غلط پڑھتے ہی فوراً ٹھیک کر لیا ہے، آگے چل پڑا ہے۔ دوسری اٹکن آئی ہے، پڑھتے ہی فوراً ٹھیک ہے، یہ 2 اٹکنیں معاف ہیں۔ تیسری اٹکن پہ آپ اٹھا دیں، اس کا سبق اچھا کر دیں۔ ہاں جی، نمبر 2، بچے کو جو سبق یاد کرنے کی ترتیب ہے وہ بچے کو سبق یاد کرنے کی ترتیب بتائیں کہ بھئی سبق یاد کیسے کرنا ہے۔ ہاں جی، سبق یاد کرنے کا اس کو بچے کو طریقہ بتائیں، پھر اس کو کہیں کہ بھئی سبق جب یاد ہو جائے، آپ کو تسلی ہوگی کہ میرا سبق یاد ہو گیا ہے۔ ہاں جی، پھر قرآن پاک کو بند کر کے آپ نے 3 پھیرے دینے ہیں۔ ہاں جی، یعنی پہلا پھیرا آپ نے اس طرح دینا ہے، قرآن مجید کو بند کریں اور اپنی آنکھیں بھی بند کریں اور ایسے پڑھیں جیسے کہ میں استاد کو سبق سنا رہا ہوں۔ ہاں جی، بالکل اونچی آواز سے، آہستہ رفتار سے۔ ہاں جی، جہاں بولے قرآن کھولے اور نشان لگائے، پھر بولے قرآن کھولے نشان لگائے، سبق پورا ہو جائے ان غلطیوں کو یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے نا جی، دوسری دفعہ پھر پھیرا دیں، قرآن بند کر، پہلے ان غلطیوں کو یاد کر لیں، پھر قرآن کو بند کر کے پھیرا دیں، اسی طرح آنکھیں بند کر کے، اور یہ خیال کریں کہ میں استاد کو سبق سنا رہا ہوں۔ ہاں جی، دوسرا پھیرا دیں، اب 1 2 غلطی آئے گی اس کو نشان لگا کے وہ بھی یاد کر دیں۔ تیسرا پھیرا دے، پھر ان کو اسی طرح 3 پھیرے دینے ہیں، یعنی بالکل تیسرے پھیرے میں کوئی غلطی نہیں آئی، کوئی اٹکن نہیں آئی۔ اب یہ سبق جا کے اپنے ساتھی کو سنائے۔ استاد کو سبق سنانے سے پہلے اپنے ساتھی کو سبق سنائے تاکہ جو ہے وہ کچی پکی غلطیاں ساری نکل جائیں، یعنی کچی بولنے کی غلطیاں تو وہی نکل گئی تھی، لیکن جو ایسی غلطیاں، پکی غلطیاں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں چلتا پڑھنے والے کو، تو وہ ساتھی سے نکلوا کے وہ بھی اچھی طرح یاد کر دیں اور سبق بالکل تیار کر دیں۔ اب یہ صبح کو جب سبق سنائے گا استاد کو تو بہترین سبق سنائے گا، اس کا سبق انشاءاللہ اتنی جلدی کچا نہیں ہوگا، یہ بہترین سبق ہوگا۔ نمبر 3، بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے بھائی روزانہ 3-4 بچوں کا پوری درسگاہ میں سبق ایسے سننا ہے
کہ ساری درسگاہ کو خاموش کرا کے ہم نے ان کا سبق سننا ہے۔ وہ بچے کون سے ہیں وہ ہم موقع پر بتائیں گے، یعنی کسی بچے کو نہ بتایا جائے صبح کو، یعنی ہر بچہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے صبح میرا سبق جو ہے نا وہ ساری درسگاہ کو خاموش کرا کے سنا جائے گا۔ ہاں جی، ہر بچے کو یہ جو ہے وہ اپنا خیال ہو کہ ہو سکتا ہے میرا نمبر آ جائے، تو اس طرح انشاءاللہ بچے سبق بہت اچھا یاد کر کے لائیں گے۔ نمبر 4 جو ہے وہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہر پڑھائی کے اندر ایک بچے نے تلاوت کرنی ہے۔ 6 پڑھائیاں ہوتی ہیں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ناشتے کے بعد 3 پڑھائیاں یہ، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد۔ ہر پڑھائی کے شروع میں ایک بچے نے تلاوت کرنی ہے، سپیکر میں تلاوت کرنی ہے۔ ہاں جی، اور تلاوت کیا کرنی ہے؟ اس نے اپنا سبق سنانا ہے، اور تلاوت اس نے اپنا سبق سنانا ہے۔ اب جس بچے کی تلاوت ہوگی وہ انشاءاللہ بہترین جو ہے وہ سبق اچھی طرح یاد کر کے رہے گا کہ بھائی میری تلاوت ہے۔ ہاں جی، پھر اس بچے کی تھوڑی رہنمائی بھی کی جائے کہ تلاوت سے پہلے وہ اپنی تلاوت استاد کو سنائے یا کسی بچے کو سنا کے پھر تلاوت کرے، تاکہ اس طرح بچہ تلاوت کرے۔ کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں، ہاں جی، کوئی ایسے ساتھی آئے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو جب بچہ تلاوت کرے گا، غلطیاں کرے گا تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے یہ طریقے اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے سبق بہت اچھا سنائیں گے۔ نمبر 5، ہر ہفتے ایک دن مقرر کریں اور اس میں یہ بات رکھیں کہ بھائی جس بچے نے ہفتے کے پورے 12 سبق سنائے ہیں اس کو انعام ملے گا۔ یعنی جمعرات کو اکثر جو ہے نا وہ بچے ایک سبق سناتے ہیں، دوسرا سبق نہیں سناتے۔ بھائی جو بچے 12 سبق پورے سنائیں گے، کوئی سبق کا ناغہ نہیں کرے گا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ سبق کی ترتیب بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔